ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے بند قسمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، بگڑے تقدیر سنوانے لگتی ہے اور برسوں سے رکے ہوئے کام بھی آسانی سے بننے لگتے ہیں۔ جو لوگ خود کو ناکام، پریشان، بد نصیب سمجھتے ہیں وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں چند لمحوں کا یہ عمل زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لے آتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو ایک بار دل سے پڑھ کر خود آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے وہ بابرکت گھڑیاں جن کا پورا عالم اسلام شدت سے انتظار کرتا ہے، وہ اب ہمارے چوکٹ پر آ پہنچی ہے، کیونکہ کائنات کے سب سے عظیم مہینے یعنی ربیع الاول کا پرنور چاند طلوع ہونے والا ہے۔ یہ وہ مقدس دن ہے جن کی برکت کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ربیع الاول کا چاند کوئی عام چاند نہیں، یہ تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت رحمت مجسم بن کر اس دنیا میں تشریف لانے کی عظیم خبر لے کر آتا ہے۔ اس مہینے سے بڑھ کر رب کا کوئی دوسرا احسان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب فضاؤں میں ربیع الاول کا چاند مسکراتا ہے تو عرش سے فرش تک خوشیوں کا سمندر مچل اٹھتا ہے۔ رب کی ایسی رحمتیں برستی ہے، مانگنے والے کے کشول چھوٹے بڑھ جاتے ہیں۔ اور آپ کی زندگی دکھوں کا طوفان بن چکی ہے، اگر غربت، تنگی، قرض کے بوجھ نے راتوں کا سکون نیند چھین لی ہے، اگر کاروبار ٹپ ہو چکا ہے، بے روزگاری نے ٹھوکر رکھ دیا ہے، اپنی بگڑے قسمت بنانے اور ٹوٹے دلوں کا سکون ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ تھک چکے ہیں، تو سنیے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ بس اپنے ٹوٹے ہوئے دل، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ صرف 7 بار اس سورت کو پڑھ لیں۔ اللہ کے حکم سے ناممکن ممکن میں بدل جائے گا، تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ ناظرین، سچ کہوں تو میں نے خود تڑپ کر اس باکمال مہینے کا انتظار کیا ہے، کب ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے میں اس مبارک سورت کو پڑھ کر آقا کے صدقے اپنے سوئے ہوئے نصیب کو جگا سکوں، کب سجدے کی وہ روتی ہوئی ذلت نصیب ہو جہاں روح اپنے خالق کے آگے تڑپ اٹھے، بخشش کا پروانہ مل جائے۔ ربیع الاول کا مہینہ صرف تاریخ بدلنے کا نام نہیں، یہ تو گنہگاروں کا اپنے رب کو منانے کا خاص وقت ہے، جہاں انسان دنیا کی تمام افواہوں، مایوسوں کو رد کر کے صرف اپنے رب کی رحمت پر کامل یقین رکھتا ہے۔ جب بندہ اس مہینے میں درود و سلام کے ساتھ ساتھ اٹھاتا ہے تو عرش الہی بھی جھوم اٹھتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا روح ہلا دینے والا وظیفہ لے کر آیا ہوں، اگر آپ نے اسے کامل یقین ہوتے ہوئے دل کے ساتھ پڑھ لے، ادھر آپ کی تلاوت ختم ہوگی، ادھر غیب سے آپ کی بگڑے تقدیر سنور جائیں گے۔ کتنے ہی بے بس لوگ تھے جنہوں نے اس سورت کو پڑھا، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ان کی جھولی خوشیوں سے بھر گئی، کسی کا سالوں سے رکا ہوا رزق سیلاب کی طرح بہنے لگا، کسی کے گھر سے بیماری نحوست ہمیشہ کے لیے چلے گئی۔ بعض خوش نصیب تو ایسے ہی عمل ختم ہوتے ہی اللہ نے غیب سے ایسی مدد فرمائی، وہ زار خطا روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر پڑے۔ یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ تو فوری اثر دکھانے والا، ہر حاجت کو پورا کرنے والا۔ جو بھی چاہتا ہے ربیع الاول کا چاند دیکھنے سے پہلے اس کا دامن مالا مال ہو جائے، جو اپنے بے بسی کی زنجیریں توڑنا چاہتا ہے اور اگر امن محبت کا گہوار بنانا چاہتا ہے، وہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لے۔ بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ اس مبارک مہینے کی آمد پر اپنے رب کو منا لیتا ہے، پھر ربیع الاول کی پرنور صحبیں اس کے لیے خوشحالی کا پیغام بن کر آتی ہیں۔ رب کریم اخلاص سے پکارنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، لیکن بڑی بدقسمتی ہے اس شخص کی جو ان قیمتی لمحوں کو غفلت کی نظر کر دے، ربیع الاول کی ان اموال برکتوں کو نہ پہچان سکے، کیونکہ ایسے غافل لوگ بعد میں عمر بھر پچھتاوے کے آنسو روتے ہیں۔ مفسرین کا ماننا ہے ربیع الاول کا چاند آسمان پر چمکتا ہے تو انسان کے نصیب کا نیا روشن باب کھلتا ہے۔ اگر آپ سچ مچ چاہتے ہیں یہ مہینہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت پرسکون معاشی طور پر
مستحق مہینہ بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں پھر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، سفید پوشی کا برم قائم رہے، تو خدا کے لیے دنیا کے سب کام چھوڑ کر ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس مبارک سورت کو 7 بار ضرور پڑھ لینا۔ یاد رکھے گا، جس گھر میں بھی چاند رات سے پہلے یہ سورت 7 بار پڑھی جاتی ہے، وہاں آقا کے صدقے اللہ کی رحمت کا سایہ ہو جاتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، نسلیں بیٹھ کر کھاتے ہیں، غم خوشیوں کے قہقوں میں بدل جاتے ہیں، غیب سے ایسے راستے نکلتے ہیں جن کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ دن عام دن نہیں ہے، یہ رب کی بارگاہ میں اپنے یقین کو ثابت کرنے کی قیمتی دن ہے، جن میں مانگی گئی آہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کی مصروفیات کو چند منٹوں کے لیے روک دیں، ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے مقدر کو ستاروں کی طرح چمکتا ہے، رحمت کے سمندر آپ کے قدموں میں بہا دیتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان کے کسی گاؤں میں ہو، انڈیا کسی شہر میں ہو، سعودی عرب میں ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وہ فیصلہ کن لمحہ ہے جسے ضائع کرنا اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے۔ خاص طور پر میرے وہ مجبوری بھائی، پریشان حال مائیں بہنیں جو برسوں سے مالی تنگی کی چکی میں پس رہے ہیں، جو خالی جیب اور سکتے ہوئے دل کے ساتھ اس امید پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں شاید ان کی تاریک زندگی میں کوئی روشنی کرن نظر آ جائے، تو سن لیجیے، آج آپ کے لیے رب کی رحمت کا وہ دروازہ کھلنے والا ہے جو کبھی بند نہیں ہوگا۔ آپ یہ مبارک وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، چاہے آج پڑھیں، کل پڑھیں یا پرسوں، جب بھی آپ کا دل گواہی دے، آپ کو سکون کا ایک لمحہ ملے۔ اس عمل کو پڑھ کر اپنی مراد پالیں، چاہے آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، ظہر کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، جس وقت دل مطمئن ہو، فرصت مل جائے، اسی وقت باوضو ہو کر اللہ کے حضور بیٹھ جائیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے گا، یہ وظیفہ آپ نے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے لازمی پڑھنا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آنے کی خبر آ جائے گی، یہ خاص وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے کوشش کریں اس مبارک گھڑیوں سے پہلے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے اور کن اہم باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی ہی روح کو سکون دینے والے وظائف، قبولیت والے اعمال، زندگی بدل دینے والی دعائیں روزانہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا سبسکرائب آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ ناظرین، عمل بہت آسان مگر بے حد طاقتور ہے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے جب بھی وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر خاموشی ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ یاد رکھنا، درود ابراہیم سب سے افضل بابرکت درود ہے، اس کی برکت اور فضیلت بے شمار ہے۔ جو بھی درود پاک پڑھے دل کی گہرائی سے محبت ادب کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، بند راستے کھلنے لگتے ہیں، رحمت اس کے قدم چومتی ہے۔ ایک بار اصول برکت ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔
کیونکہ آج آپ جس مقصد کی نیت سے بیٹھیں گے، اللہ کے حکم سے ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتے ہی اس مقصد کے پورے ہونے کے راستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو اللہ سے گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری، کاروبار، شادی، اولاد، قرض سے نجات یا دنیا آخرت کی کوئی بھی حاجت ہو، اللہ سے مانگ لیں، کیونکہ اللہ والوں کا کہنا ہے ان بابرکت دنوں میں مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس مبارک وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک صفاتی نام اور ایک ذاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ نام یا اللہ یا کریم ہے۔ یہ وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، جس کی فضیلت برکت اتنی عظیم ہے، آج ہر کوئی اسی نام کی برکت کرم سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ چاہے آپ رزق دولت میں اضافہ چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہو، فقیری سی بادشاہی کی طلب رکھتے ہو یا رب کے خزانے سے حصہ لینا چاہتے ہو، یہ نام آپ کے ہر حاجت پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ نے کیسے اور کتنے بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا کریم ایک بار، یا اللہ یا کریم 2 بار، یا اللہ یا کریم 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہوئے ہر بار رب کریم سے اپنی ضد اور درخواست کریں، اپنی دل کی گہرائی سے مانگیں، کیونکہ یہ برکتوں اور عظمتوں کی رات اور دن ہے جب رب کریم کے اپنے خاص نظر کرم سے آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے اور عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے سچے دل کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یقین رکھیں جیسا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہی لمحہ ہے جب نصیب کی دہلیز کھلتی ہے، زندگی میں خوشیوں، دولت، سکون، رزق کی برکتیں برستی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھ لیا۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسی عظیم قرآنی صورت کا وظیفہ ہے جسے شفا کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے الکتاب کہا جاتا ہے، جسے رحمت، برکت، کامیابی، قبولیت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے اگر بندہ سچے دل سے اس مبارک صورت کو پڑھ لے تو بد قسمتی جاگ اٹھتی ہے، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، رحمت انسان کے قدم چومنے لگتی ہے۔ ناظرین، وہ عظیم صورت کوئی اور نہیں بلکہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن پاک کی پہلی صورت، وہ مبارکہ صورت جو ہر نماز کی جان ہے، وہ صورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اور وہ صورت جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص رحمت، شفا بنا کر نازل فرمایا۔ اب محبت، ادب کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین، آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں، محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں سورہ فاتحہ صرف ایک صورت نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا راز ہے، یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، رزق بھی ہے، کامیابی کی کنجی بھی۔ اکابرین فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت دنیا بھر کی باتیں چھوڑ دے اور خاموشی کے ساتھ دل ہی دل میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، وہ کھانا بھی اللہ کے حکم سے شفا بن جاتا ہے، چاہے کھانا کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو، اس میں برکت آ جاتی ہے، بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے اور انسان کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر میں سورہ فاتحہ کی کمالات، فضائل، معجزات بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید پوری ویڈیو بھی کم پڑ جائے، بس اتنا سمجھ لیں یہ وہ مبارک صورت ہے جس کے ذریعے اللہ بندوں کے نصیب بدل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ نے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ذرا غور کیجئے، 7 کا عدد بھی اللہ کی خاص نشانی ہے۔ ہفتے کے دن 7 آسمان، 7 زمینیں، طواف کے 7 چکر، سعی کے 7 چکر۔ جب بندہ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے،
اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانے اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتے، ہمیں کبھی کسی وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، ہماری قسمت نہیں بدلتی، وہ صرف ایک بار سچے دل سے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی صورت کو 7 مرتبہ پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جو مانگو گے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے گا۔ بس ایک شرط ہے، مانگنے والا ضد کرنے والا ہونا چاہیے، یقین والا ہونا چاہیے، آنسوؤں کے ساتھ اللہ کو پکارنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، ہدایت کا راستہ بھی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو منانے، اپنی تقدیر بدلنے کا ایک عظیم راز بھی ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ خاص وظیفہ جو اللہ کے ایک مبارک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، ایسا عظیم نام جسے پڑھنے والا کبھی خالی نہیں رہتا، ایسا مبارک ذکر جو فقیر کو بھی غنی بنا دیتا ہے، بند قسمتوں کو جگا دیتا ہے، غیب سے رزق، دولت، خوشحالی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ مبارک صفاتی نام ہے یا غنیجو۔ اللہ والوں کا کہنا ہے، جو شخص سچے یقین کے ساتھ یا غنیجو پڑھ لیتا، اللہ اس کے رزق کی بندشیں ختم فرما دیتا ہے، غربت کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، اور اس کے گھر میں ایسی برکت عطا فرماتا انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا روزگار نہیں کھلتا، کاروبار میں برکت نہیں، نسل در نسل غربت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا غنیجو ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا، میں جب چاہوں جیسے چاہوں غنی کر دوں، اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اللہ اپنے بندے کی دعا کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کو پکارتا ہے، رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ والے فرماتا ہے، مجھے شرم آتی ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کی جھولی خالی لوٹا دوں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے عطا میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیجو ضرور پڑھنا ہے۔ اب توجہ سے سن لیں، یا غنیجو آپ نے کتنے بار پڑھنا ہے؟ یا غنیجو 1 بار ہو گیا، یا غنیجو 2 بار ہو گیا، یا غنیجو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب آپ یا غنیجو پڑھ رہے ہو تو کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، خاموشی، ادب، یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جب انسان یا غنیجو پڑھتا ہے، اس کی دونوں کاندھوں پر موجود فرشتے اس ذکر کو لکھ لیتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، بندے کا نام اعمال پیش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ آج میرے بندے نے کیا عمل کیا؟ نیکی والا فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ آج تیرے بندے نے تیرا مبارک نام یا غنی پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ بھی عرض کرتا ہے، اللہ آج یہ بندہ تیری صفت یا غنیجو پکارتا رہا۔ تب اللہ اپنی رحمت سے فرماتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا، اس نے یا غنیجو پڑھ کر جو بھی نیک جائز حاجات مانگی ہے، جاؤ میں نے اس کی دعا قبول فرما لی۔ ناظرین، یہی تو ربیع الاول کے مبارک چاند کی خاص برکت ہے، یہی تو ربیع الاول کی چاند کی رحمت ہے، یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ اس وقت جو بھی مانگو گے اللہ کے حکم سے مل سکتا ہے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ ربیع الاول کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لے کر آ رہا ہے، رزق لے کر آ رہا ہے، سکون، رحمت، برکت اور کامیابی لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے دنیا کی تمام کام چھوڑ کر ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب کے ساتھ ضرور پڑھ لیں، پھر دیکھنا اللہ کیسے آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب تعداد کے مطابق مکمل کر لے تو آخر میں پھر اللہ کے محبوب کی بارگاہ اقدس میں
3 مرتبہ درود پاک ضرور پیش کریں، وہی درود پاک جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں جو دعا درود پاک سے شروع ہو اور درود پاک پر ختم ہو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اب آپ کا یہ مبارک عمل مکمل ہو چکا۔ اس وظیفے کے بعد نہایت عاجزی، آنسو، یقین کے ساتھ اللہ کریم سے دعا مانگنا چاہیے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، ایسا طاقتور قرآنی عمل ہے، اللہ کے حکم سے بند تقدیر بھی جاگ اٹھتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے فضل کرم سے مالی تنگی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے، رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، دل کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسے خوشخبری عطا فرماتا ہے جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس عمل کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات پر مکمل یقین، کامل بھروسہ، سچی نیت، پوری یکسوئی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، عرش کے دروازے ہل جاتے ہیں، رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور رب کریم اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کے پورا ہونے کے راستے پیدا فرما دے گا۔ اگر رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ، سکون چاہتے ہیں تو سکون مانگ لیں، ملے گا۔ قرض سے نجات چاہتے ہیں تو راستے بنیں گے۔ اگر خوشحالی زندگی چاہتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب بدل دے گا، بس یقین کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ دعائے رب کریم میرا سنانا، آپ کو سننا، اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں۔ جو مانگا ابھی عطا فرمائیں، جو مانگنا بھول گئے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ یا اللہ ربیع الاول کے مبارک مہینہ ہم سب کے لیے رحمت، برکت، رزق، خوشیوں، کامیابی کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، کشادگی، خوشحالی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا لکھا ہوا ایک نام آپ کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم